205 سورت کا نام ہے سورت ہود۔ سورت ہود اور آیت نمبر ہے 45، بالکل صفحے کے درمیان میں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق اللہ۔ اگر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہوں تو ایسے حضرات کے لیے ہمیں پچھلے موضوع اور مضمون کو تھوڑا سا دہرانا پڑتا ہے تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ آج ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اصل میں ہم بیان یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا معبود اور عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر اس تعظیم کو جو تعظیم دو نظریے رکھ کر کی جائے۔ ایک نظریہ یہ کہ جس ذات کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو نہیں دیکھ رہا۔ ایک یہ عقیدہ، اور دوسرا عقیدہ یہ کہ جس ذات کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے، مختار کل ہے، متصرف فی الامور ہے۔ یہ دو نظریے رکھ کر بندہ جو تعظیم بھی کرتا ہے وہ تعظیم کیا بن جائے گی؟ عبادت۔ اس نظریے سے ہاتھ باندھنا عبادت، اس نظریے سے سجدہ کرنا عبادت،
اس نظریے سے کسی سے مدد مانگنا عبادت۔ پھر ہم نے بیان کیا کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں، قولی، مالی، بدنی، اور یہ تینوں قسم کی عبادتیں جو ہیں یہ صرف اور صرف کرنی ہیں تو اپنے اللہ کے لیے کرنی ہے۔ 2 عقیدے جو ہم نے ابھی بیان کیے، جو نظریے رکھ کر کوئی تعظیم کی جائے تو وہ عبادت بن جائے گی۔ ان 2 عقیدوں میں پھر پہلا عقیدہ علم غیب کا، کہ جس ذات کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے، وہ میرے حالات سے واقف ہے، وہ میری پکار کو سنتا ہے، میں اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں۔ یہ عقیدہ بنیادی ہے۔ اگر کسی انسان کا یہ عقیدہ نہ ہو تو وہ اللہ کے سوا کسی اور کی پکار، سجدہ، نظر و نیاز کبھی بھی نہ دی۔ پہلے اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جس بزرگ کے لیے میں یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ بزرگ میرے حالات سے واقف ہے، وہ بزرگ عالم الغیب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ عقیدہ ہوتا ہے تو بندہ سجدہ کرتا ہے، یہ عقیدہ ہوتا ہے تو بندہ مدد کے لیے پکارتا ہے، یہ عقیدہ ہوتا ہے تو بندہ اس کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے۔ لہذا ہم نے اس پہلے عقیدے پر مفصل بحث کی ہے۔ پہلے تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ عالم الغیب ہونا یہ خاصہ اور صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہم نے قرآن کی 20 آیات آپ کو دکھائیں جن میں اللہ نے اپنی اس صفت کا ذکر کیا تھا کہ عالم الغیب میں ہوں، میرے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ لیکن یہ سمجھانا آسان تھا، اس کا منفی پہلو جب تک بیان نہ ہوتا اس وقت تک مسئلے کی وضاحت پوری طرح ہو نہیں سکتی تھی۔ پھر ہم نے بیان کیا کہ اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہے ان میں بڑی مخلوقیں جو ہیں وہ 3 ہیں، انسان، فرشتے اور جنات۔ اگرچہ سورج کی پرستش کی گئی، چاند کو پوجا گیا، پتھروں کی عبادت ہوئی، گائے کی پوجا ہوئی، گھوڑے کو پوجا گیا، جانوروں کی عبادت ہوئی، آگ کو معبود بنایا گیا، پانی کو معبود بنایا گیا، لیکن ہم اس پر بحث نہیں کر رہے ہیں۔ مخلوقات میں سے 3 مخلوقیں جو ہیں وہ سب سے بڑی ہیں، عظیم ہیں، انسان، ملائکہ اور جنات۔ ان میں سے ہم جنات کے متعلق بحث کر چکے ہیں اور قرآن پاک کی آیت میں آپ کو دکھا چکا ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ ملائکہ کے بارے میں ہم بحث کر چکے ہیں، 2 آیتیں میں نے آپ کو دکھائی تھیں جن سے واضح ہوتا تھا کہ فرشتے، ملائکہ، جبریل، میکائیل وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ باقی رہ گئے انسان۔ انسانوں میں سے ہم اولیاء اللہ پر بحث کر چکے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے، ولی، پیر، فقیر، اور ولی بھی وہ جن کو میں ولی نہیں کہتا، جن کو میرے استاد نے ولی نہیں کہا، جن کو میرے پیر نے ولی نہیں کہا، ولی بھی وہ جن کی ولایت کا اعلان قرآن کرتا ہے، جن کی ولایت کو قرآن نے بیان کیا، اور اگر کوئی آدمی ان کی ولایت کو نہ مانے گا تو قرآن کے انکار کی وجہ سے وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اصحاب کہف 7 ولی، ان کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ حضرت خضر کے ساتھ جانے والا جوان یوشع بن نون جو پہلے ولی تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، میں نے ان کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ وہ نبی نہیں تھیں، ولیہ تھیں،
میں نے ان کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ جو ایک نیک عورت تھی، میں نے ان کا واقعہ قرآن پاک میں آپ کو دکھایا۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ ولی لوگ جو ہیں یہ عالم الغیب نہیں ہیں، یہ غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ اب انسانوں میں ساری مخلوقات میں سے اشرف مخلوق، ساری مخلوقات میں سے افضل مخلوق انسان ہے۔ یہ مسجود ملائکہ ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ یہ اتنا افضل ہے کہ فرشتوں نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ یہ قرآن جو تو نے نبی پاک کو دیا اور مسلمان اسے پڑھتے ہیں، انسان اسے پڑھتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی اجازت دے ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرنے کا شرط تو ہم نے انسان کو بخشا ہے، تم زمین پہ اتر کے ان کی تلاوت سنا کرو، تمہیں سننے کا ثواب ملے گا۔ یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ افضل المخلوقات ہے انسان، اور انسانوں میں افضل اور اشرف اور چنے ہوئے لوگ اور پسندیدہ لوگ اور محبوب خدا جن کو ہم کہتے ہیں مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبی، وہ ہے ذوات گرامیہ انبیاء کرام کی۔ 1,00,000 سے زائد ان کی تعداد ہے۔ اللہ ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، ہم سب نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں، جتنے بھی سچے نبی آئے ہیں ان کی تعداد کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ ہیں، یہ سب سے افضل ہیں مرتبے کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے، اور انبیاء افضل ہیں علم کے لحاظ سے۔ جس طرح ان کے مرتبے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اسی طرح ان کے علمی مرتبے کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ انبیاء کے مقابلے میں کوئی فرشتہ زیادہ عالم ہو نہیں ہو سکتا، انبیاء کے مقابلے میں جنات کا علم زیادہ ہو نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، سب سے بڑا علم ہے انبیاء کے پاس۔ اور پھر انبیاء میں سے اگر اللہ نے کسی ہستی کو اور ذات کو چنا ہے تو وہ ذات گرامی ہے، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام کائنات، خاتم النبیین، سید الکونین والثقلین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا مرتبہ تمام انبیاء سے، تمام جنات سے، تمام انسانوں سے، تمام فرشتوں سے، آسمانوں سے، چاند سے، سورج سے، ستارے سے، مخلوقات، جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے سب سے بڑا مرتبہ اور مقام ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو انبیاء سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، انبیاء سب سے افضل ہوتے ہیں۔ تو ہم نے بحث شروع کی ہے کہ یہ انبیاء جو افضل ترین ہیں، اشرف ترین ہیں، اللہ کے مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، مجتبی ہیں، محبوب خدا ہیں، پسندیدہ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے یہ لوگ ہیں۔ آؤ قرآن کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ یہ انبیاء عالم الغیب ہیں، ان کو غیب کا علم ہے۔ اگر ان کو غیب کا علم نہیں اور یہ غیب نہیں جانتے تو پھر جب یہ غیب نہیں جانتے تو باقی مخلوق بھی پھر غیب کا علم نہیں، کیونکہ سب سے بڑے عالم تو یہ ہے، سب سے زیادہ علم تو ان کا ہے۔ تو یہ ہم نے انبیاء کرام کے واقعات کا تذکرہ شروع کیا، جن میں سے حضرت آدم کا ذکر ہم کر چکے ہیں، اور مفصل طور پہ میں حضرت آدم کا واقعہ گزشتہ سے پیوستہ جمعے کے درس میں بیان کر چکا ہوں۔ چونکہ انبیاء کے علم غیب پر ہم نے بحث کرنی ہے، اس دن بھی میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی اور آج پھر آپ کو کہتا ہوں، خدا کے لیے اس بحث کو سن کے ایک دفعہ دل سے، جو میرے نئے دوست کوئی ساتھی آئے ہیں، نئے دوست آئے ہیں، وہ میرے ہم مسلک نہیں ہیں، ہم مذہب نہیں ہیں، ہم مشرب نہیں ہیں، میرے متعلق انہوں نے بہت کچھ سن رکھا ہے، اگر وہ آئے ہیں، آ جاتے ہیں درس سننے کے لیے، میں ان کو خدا کا اور قرآن کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ میری گفتگو کو بڑے غور سے، ضد، عناد، بغض کو دل سے نکال کے سنیے گا۔ نہ آپ نے میری قبر میں جانا ہے، نہ آپ نے اپنے عالم کی قبر میں جانا ہے، نہ میں نے اپنے استاد کی قبر میں جانا ہے، نہ آپ نے اپنے استاد کی قبر میں جانا ہے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ اگر میری بات قرآن کی آیات کے مطابق ہو مان لیجئے، آپ کی مرضی ہے، اور اگر قرآن کے خلاف ہو اسے نہ تسلیم کیجئے، دیوار پر پھینک دیجئے، اپنے عالم کے پاس جائیے،
یہ نوٹ کر لیجئے، جو میں حوالے دوں گا یہ نوٹ کر لیجئے، اپنے عالم کے پاس جا کے کہیے اس آیت کا جناب آپ ترجمہ کر دیں، مجھے لفظی ترجمہ مجھے کر دیں، میں تفسیر نہیں چاہتا ہوں، تشریح نہیں چاہتا ہوں، صرف لفظی ترجمہ ایک ایک لفظ کا آپ کر دیں، اپنے عالم سے ترجمہ آپ کروا لیں، پھر آپ کو میری بات پسند آ جائے اور آپ سمجھے کہ میں نے صحیح کہا ہے تو میری بات کو تسلیم کر لیجئے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ جو ہم بار بار کہیں گے کہ وہ پیغمبر فلاں چیز کو نہیں جانتے، وہ پیغمبر فلاں چیز کو نہیں جانتے، قرآن میں بار بار آئے گا تو کوئی آدمی کہے اور لو جی یہ نبیوں کا علم گھٹاتے ہیں، یہ نبیوں کے علم کے متعلق بحث کرتے ہیں، یہ دیکھو جی ان کی حیثیت کیا ہے نبیوں کے علم کے متعلق بحث کرنا، لہذا ذہن اپنا صاف کیجئے، یہ بحث انبیاء کے علم کے بارے میں نہیں ہے انبیاء کے علم کے بارے میں یہ بحث۔ میں مانتا ہوں کہ ایک اللہ سے کم اور ساری کائنات سے زیادہ علم جو ہوتا ہے وہ انبیاء کے پاس ہوتا ہے، اور ان سے بھی زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ نبی کے علم پر بحث نہیں کر رہے ہیں، نبی کے علم کو نہیں گھٹا رہے ہیں، یہ بحث انبیاء کے علم کے بارے میں نہیں ہے، یہ بحث ہے علم غیب کے بارے میں۔ بحث کس کے بارے میں ہے؟ علم غیب کے بارے میں، اور علم غیب جو ہے یہ خاصہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ مطلق علم میں بحث نہیں ہے، مطلق علم میں ہم بحث نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی مولوی آپ کو مغالطہ دیتے ہوئے دیکھو جی نہیں جانتے، یہ انبیاء کا علم گھٹا رہے ہیں، قطعاً نہیں علم کے اندر بحث۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ بندیالوی صاحب کو دیوار نہیں ہو رہی ہے، یہ مجھے وہ جاہل نہیں کہہ رہا ہے وہ آدمی کہ یہ جاہل ہیں جی، دیکھو جی ان کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، یہ عالم نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انبیاء کے پاس علم نہیں ہوتا، علم انبیاء کے پاس سب سے زیادہ ہوتا ہے، علم میں بحث نہیں ہے، بحث ہے علم علم غیب میں، کہ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے، غیب نہیں جانتے ہیں وہ انبیاء۔ ایک دفعہ بالکل ضد کو اپنے دل سے نکال کے اس واقعہ کو دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر مشہور ترین آئے ہیں اور جن کا ذکر قرآن نے 20 جگہوں پہ کیا ہے اور ان کے نام پر ایک پوری سورت اتاری ہے، ان کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ پیغمبر کیسا ہے؟ معمولی آدمی ہے، 950 سال اللہ کی توحید کے لیے مار کھائی، 950 سال مار کھائی، اور ہم تو جمعے کے بعد اکٹھے ہو جاتے ہیں، 1 گھنٹہ جمعے پہ لگا لیا، 1 گھنٹہ مغرب کے بعد لگا لیا، بس اللہ خیر چل رہا۔ اور پیغمبر 950 سال، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد۔ قرآن نے جو آخری دعا ذکر کی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی سورت نوح میں، اس میں حضرت نوح علیہ السلام دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے یا اللہ رات میں بھی دعوت دی اور انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے اللہ میں جب دعوت دیتا تھا واستغشوا ثیابہم، پہلے انہوں نے کانوں میں انگلیاں دی، میں چیخ کے بولا، انہوں نے انگلیوں پہ کپڑا لپیٹا، کپڑا لپیٹ کے انگلیاں ٹھونسی، میں اور چیخ کے بولا یا اللہ، پھر انہوں نے اپنے چہرے پہ پردے ڈال کے کہا ہم تیری منحوس شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، میں پھر بھی نہیں رکا، 950 سال، اور ایک ہی نعرہ ہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود ہو نہیں، کوئی عبادت کے لائق۔ 950 سال دن رات میں دعوت دیتا ہے، اور نوح کیا ہے؟ نوح ہے نوحہ سے، نوح ہے نوحہ سے، اور نوحہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نوحہ کیا ہوتا ہے، نوحہ کا معنی ہوتا ہے رونا، رونا، آنسو بہانا، افسوس کھانا، غم کرنا۔ حضرت نوح کا نام نوح اس لیے پڑا تھا ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے رہتے تھے، خوف خدا اتنا ہے کہ اللہ کے خوف سے روتے ہیں، اور مجاہد اتنا ہے کہ 950 سال اللہ کی توحید سنائی، مار کھائی۔ میں اکثر بیان کرتا ہوں اور لذت کے لیے بیان کرتا ہوں کہ موحدوں کو توحید کی قدر ہو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے 950 سال میں کوئی دن ایسا خالی نہیں گیا جس دن حضرت نوح کو مارنا پڑے، اور
پیغمبر کو مار اتنی پڑی کہ پیغمبر پتھروں کے نیچے دب گیا. اشاعت التوحید و سنہ بھی وہاں کو نہیں تھی. کوئی جماعت ہوتی، جتھا ہوتا، آ کے پیغمبر کو نکالتے، مرم پٹی کرتے، اٹھاتے، آمین کہتے، سبحان اللہ کہتے، پیچھے سے نعرہ لگاتے، شاباش بھائی ہم تیرے ساتھ ہیں. اٹھانے والا کوئی نہیں، سر پہ ہاتھ رکھنے والا اللہ اکبر. خدا کی قسم بڑی مشکل بات. ساتھ دینے والا کوئی نہیں، پٹی باندھنے والا کوئی نہیں، اٹھانے والا کوئی نہیں، دلاسا دینے والا کوئی نہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے جبریل کو بھیجتے کہ پتھروں میں دبے ہوئے میرے پیغمبر کو باہر نکال اور مرم پٹی کر میرے پیغمبر کی. جبریل مرم پٹی کرتے ہیں اور پیغمبر دوسرے چوراہے میں جا کے کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود ہو نہیں. معمولی آدمی. قرآن نے ان کا ذکر محفوظ کیا. 950 سال کے بعد سیلاب کی شکل میں عذاب آیا ہے. وفارت تنور، تنور ایک ایسا لفظ ہے جو عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی ایک ہی معنی میں، جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں. وفارت تنور. مفسرین نے لکھا کہ سیلاب اتنا سخت تھا کہ تندوروں سے بھی پانی باہر نکل آئے. تندور ابل پڑے، زمین نے اپنا پانی چھوڑ دیا، آسمان نے اپنا پانی چھوڑ دیا. سیلاب آ، عذاب آ. اور آپ کہیں گے 950 سال میں کوئی 1,00,000 2 لاکھ بندے تو پیغمبر نے جمع کر لیے ہوں گے. آخر توحید ہے، بیان کیا ہے پیغمبر نے، جتھا تو ہوگا. 950 سال میں صرف 80 بندے. اور ایک مفسرین کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ حیران ہو جائیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے 950 سال میں صرف 7 آدمی جنہوں نے مانا. معلوم ہوتا ہے کہ جو توحید کا داعی ہوتا ہے اس کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ کتنے لوگ مانتے ہیں، اس کو توحید کھل کے بیان کرنی چاہیے، چاہے کوئی مانے یا. ہدایت دینا تو داعی کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت دینا تو. یہ دیکھیے ذرا قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ. صفحہ 204 پہ چلے جائیے، اس سے پچھلے صفحے پہ چلے جائیے، آخری سطر دیکھ لیجیے، آخری سطر. مل گیا جی؟ صفحہ 204 آخری سطر. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. قال، حضرت نوح نے کہا، حضرت نوح نے فرمایا، وہ 80 بندے، وہ مومن جو ایمان لے آئے تھے، ارکبوا فیہا، سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام کی برکت سے ہے اس کا چلنا، ومرساہا، اور اللہ کے نام کی برکت سے ہے اس کا ٹھہرنا. معلوم ہوتا ہے کشتیوں کا کنارے لگانا، چلانا، ٹھہرانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نام کی برکت سے ہے اس کا چلنا، اس کا ٹھہرنا. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ، اور وہ کشتی ان کو لے کے چلتی تھی، اور وہ کشتی ان کو لے کے چلتی تھی، فی موجن، پانی کی لہروں میں، کالجبال، اور وہ لہریں کس کی طرح تھی؟ پہاڑوں کی طرح لہریں، پہاڑوں کی طرح لہریں، اور پہاڑوں کی طرح لہروں میں وہ کشتی چل رہی ہے. وَنَادَى نوح، اور آواز لگائی نوح نے، ابنہو، اپنے بیٹے کو. وہ کہیں کنارے پہ آیا ہوگا نا، ابھی کوئی خشک جگہ رہی ہوگی جہاں وہ بھاگتا بھاگتا وہاں پہنچا. حضرت نوح کی نظر پڑی، شفقت پدری نے جوش مارا. باپ آخر باپ ہوتا ہے، اور بیٹا ہے وہ خون ہے، جگر ہے، دل کا حصہ ہے. تو پیغمبر سے برداشت، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ چکے ہیں کہ اصا تیری قوم کا رگڑا کڈن لگے ہیں. جن جن کو ہم کہیں گے وہ کشتی میں بیٹھیں گے، اور جنہوں نے تیری بات نہیں نہ مانی سمیت تیرے بیٹے کے، میرے پیغمبر فلا تخاطبنی، ان کے بارے میں مجھ سے بات گل نہیں کرنی میرے نال کہ اس کو بچا اور اس کو بچا. اب آئے ہیں ہم اپنی پر.
تو وہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی، یہ غرق ہوں گے، لیکن بیٹا جب سامنے آیا شفقت فطری نے جوش مارا، پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، وکان فی مازل، اور وہ تھا ایک کنارے پر، کیا کہا، یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے، باپ ہے نا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، سوار ہو جا ہمارے ساتھ، ولا تکم مال کافرین، اور کافروں کا ساتھی، کافروں کا ساتھ نہ دے، میرے ساتھ سوار ہو جا اگر بچنا چاہتا ہے۔ بیٹے نے دیکھا، کالا، کہنے لگا، صحابی الی جبل، میں چڑھ جاؤں گا، کوئی قریب پہاڑ ہوگا نا، کہتا ہے صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، من الماء، کس سے؟ پانی، ماں کا میں نا مشرک تھا، اب بھی کہتا ہے کہ مجھے کون بچائے گا؟ پہاڑ بچائے گا، پہاڑ بچائے گا۔ اور وہ معبود جن کو پوجا کرتا تھا سارے ذہن سے ختم۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگ تھے جن کی قبروں کی عبادت ہوتی تھی، جن کو پوجا جاتا تھا، اور ان 5 تنوں کی عبادت کے خلاف حضرت نوح نے جہاد کیا۔ ان 5 بزرگوں کی عبادت کی جاتی تھی، تو حضرت نوح نے آواز، اب وہ سارے بھول گئے، صحابی الی جبل، میں چڑھ جاؤں گا کس پر؟ یعصمنی من الماء، وہ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ کالا، حضرت نوح نے کہا، لا عاصم الیوم، نہیں ہے کوئی بچنے والا آج، نہیں ہے کوئی بچانے والا، نہیں ہے کوئی بچنے والا آج، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، من امر اللہ اے من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے حکم سے آج کوئی نہیں بچے گا، الا من رحمہ، بچے گا وہی جس پہ میرا رب رحم کرے گا، جس کو رب بچائے گا وہی بچے گا۔ بیٹا آج کوئی نہیں بچے گا۔ بیٹے نے باپ سے، باپ نے بیٹے سے گفتگو کی، گفتگو تھوڑی سی طویل ہوئی، عرش والا برداشت نہ کر سکا کہ یہ لمبی گفتگو ہو رہی ہے باپ بیٹے کے درمیان۔ قرآن کہتا ہے وحالا بینہما الموج، حالا حائل ہو گئی، حالا آڑے آ گئی، حائل ہو گئی، بینہما ان دونوں کے درمیان، الموج ایک موج، پانی کی ایک موج اٹھی باپ بیٹے کے درمیان، وہ حائل ہو گئی، وفکان من المغرقین، اور بیٹا ہو گیا کن میں سے؟ غرق ہونے والا۔ ہم نے ڈبو دیا، ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا ان کے بیٹے کو۔ وکیل یارزب لئی مات ویا سما وکلئی وغیز الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وکیل بعدا للقوم الظالمین، ہم نے کہا آسمان تو رک جا، تھم جا، زمین کو کہا اپنا پانی نگل لے، زمین کو کہا اپنا پانی نگل لے، آسمان کو کہا تو رک جا، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ کے کنارے پر، کہتے ہیں روس کے اندر ہے جودی پہاڑ، جودی پہاڑ کے کنارے پر ہم نے اس کشتی کو ٹھہرایا۔ حضرت نوح کشتی سے بسلامت باہر نکلے تو ان کی وکیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا لعنت ہے ظالم قوم پر جنہوں نے میرے پیغمبر کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اب جو کشتی کنارے آن لگی، حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے کشتی سے باہر آئے۔ اب حضرت نوح کے ذہن میں آیا کیوں میرا بیٹا ہلاک ہو گیا، میرا بیٹا غرق ہو گیا، اور اللہ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیری آل کو ہلاک نہیں کروں گا، تو اب تھوڑا سا شکوہ کرتے ہیں۔ کالا ونادى نوح ربہ، ونادى نوح ربہ، اور پکارا نوح نے ربہ اپنے رب کو، فقالا بس فرمایا رب اے میرے رب، ان نبنی من اہلی، میرا بیٹا میری آل میں سے ہے، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، وَأَنْتَ
جاہلوں میں سے، میرے پیغمبر نادانوں میں سے نہ بن جا، کہیں آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ دوبارہ مجھ سے بات نہیں کرنی اپنے بیٹے کے بارے میں، اور ان باتوں کے بارے میں نہیں پوچھنا جن باتوں کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ بس ادھر سے اتنی بات ہوئی اور حضرت نوح نے کہا ربے، اے میرے رب، انی اعوذ بک، میں پناہ مانگتا ہوں، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک، کہ میں سوال کروں تجھ سے، ما لیس لی بہ علم، ان باتوں کے بارے میں جن باتوں کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں، ما لیس لی بہ علم، جن باتوں کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، میں ایسی باتوں کے بارے میں آپ سے سوال کروں، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ معلوم ہوا اگر حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ ہوتا، اگر حضرت نوح علیہ السلام کو علم ہوتا کہ بیٹے کی سفارش کرنے پر اللہ نے مجھے تنبیہ کرنی ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں کبھی زبان کھولتے نہیں۔ اور قرآن نے، اللہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن باتوں کے بارے میں حضرت نوح کو علم، تبھی تو اللہ کہتے ہیں کہ ان باتوں کے بارے میں مجھ سے سوال، جن باتوں کے بارے میں آپ کو پتہ اور علم نہیں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ غیب کا مکمل اور کلی علم جو ہے وہ صرف اور صرف خاصہ کس کا ہے؟ ایک بات اور بھی سمجھ آئی، اگر اس میں سے آپ مسائل نکالتے چلے جائیں بہت سے مسائل نکلیں گے۔ ایک بات یہ سمجھ آئی کہ پیغمبر جو مرضی میں آئے کر گزرے، ایسی بات نہیں ہے کہ پیغمبر جو چاہے کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ سمجھ آئی کہ پیغمبر جو چاہے کروا لے، پیغمبر جو چاہے اللہ سے منوا لے، اللہ سے کروا لے، یہ بات بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہو لوگوں، نہ حضرت نوح علیہ السلام کر سکتے تھے، نہ حضرت نوح علیہ السلام بات کو منوا سکتے تھے۔ اگر نوح علیہ السلام کر سکتے ہوتے اپنے بیٹے کو بچا لیتے، اور اگر حضرت نوح منوا سکتے ہوتے تو اپنے بیٹے کو درخواست کر کے رب سے بچوا لیتے، بچا لیتے، بچوا لیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اختیار پیغمبروں کا نہیں ہوتا، کلی اختیار جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ آئیے ایک پیغمبر کا اور واقعہ پڑھتے ہیں، یہ واقعہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، اور جو ہمیشہ درس سننے والے لوگ ہیں انہیں اس واقعے کا علم بھی ہوگا۔ ذرا نکالیے صفحہ نمبر 207، اسی سے آگے چلے جائیے، صفحہ نمبر 207 آیت نمبر 69، آیت نمبر 69، بالکل آخر میں چلے جائیے صفحے کے آخری 2 سطریں۔ ذہن میں آ گیا؟ یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں آپ؟ میں نے کہا نا کہ بار بار یہ واقعات آئیں گے، انشاءاللہ آپ کو حافظ بنا دیں گے انشاءاللہ۔ بار بار یہ آیتیں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن ہمارا ہر دفعہ مقصد ایک اور ہوگا۔ پہلے اس کے بیان کرنے سے ہمارا مقصد اور تھا، یہ واقعہ ہم نے بیان کیا ہے، آج اس کے بیان کرنے سے مقصد اور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین، جد الانبیاء، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے انبیاء میں سے افضل ترین شخصیت حضرت ابراہیم کی ہے، جد الانبیاء ہیں، امام الموحدین ہیں، اللہ نے بڑا پرکھا ہے، بڑی آزمائش کی ہے، یہ کندن کی طرح باہر نکلے، اور اللہ نے آزمائشوں اور مصائب کے بعد انہیں جو انعام سے نوازا تو اللہ نے انعام یہ دیا کہ میرے ابراہیم آج کے بعد قیامت تک جتنے پیغمبر آئیں گے وہ تیری نسل میں سے، جد الانبیاء امام الموحدین۔ صرف اشارہ کرتا ہوں کہ اللہ سے قرب کتنا ہے، اشارہ کروں گا سمجھنا آپ نے۔ جب بیٹا تھا، جب ابراہیم خود بیٹا تھا تو اللہ کی محبت میں باپ کو چھوڑا، اور جب یہ خود باپ بن گیا تو اللہ کی محبت میں بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ اتنا عظیم انسان، اللہ کے لیے سب کچھ تج دیا اس نے،
معمولی آدمی ہے. آئے ہیں فرشتے. جا کہاں رہے ہیں؟ جا رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس, ان کی قوم کا تختہ الٹنے. یہ آئے گا واقعہ آگے. اللہ نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہو, براستہ ابراہیم چلے جاؤ, حضرت ابراہیم کو بھی ملتے جاؤ, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا کے خوشخبری دو کہ تمہاری عمر جو ہے وہ تقریباً 100 سال کے قریب ہے, اور تمہاری بیوی سارا کی عمر جو ہے وہ 90 سال ہے, اور بہت بڑھیا ہو گئی ہے. ان کو خوشخبری دو کہ ہم تمہیں ایک بیٹا دینا چاہتے ہیں, بیٹے کے بعد تمہیں پوتا دینا چاہتے ہیں, دونوں کو نبی بنانا چاہتے ہیں. جاؤ انہیں یہ خوشخبری دو. تو فرشتے خوشخبری دینے کے لیے آئے, انسانی شکل میں آ گئے, انسانی لباس میں آ گئے, نوجوان خوبصورت. اس واقعے کو قرآن نے ذکر کیا. پڑھیے ذرا. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا, اور بے شک آئے تھے ہمارے بھیجے ہوئے, رسل ہمارے بھیجے ہوئے, ہمارے فرستادہ, ہمارے کاتب, ہمارے ایلچی فرشتے, وہ آئے تھے کس کے پاس؟ ابراہیم. کس کے پاس؟ بالبشرا. کیا چیز لے کے آئے تھے؟ خوشخبری, بیٹا ہوگا, مایوسیوں کے بعد بیٹا ہوگا. قالوا سلاما, فرشتے آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم. قال سلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا وعلیکم السلام. آئیے تشریف رکھیے. وہ انسان تھے, فرشتے تھے, ان میں جبریل تھا, ان میں میکائیل تھا. ان کو ایک جگہ پہ بٹھایا, خود اندر چلے گئے, ایک بچڑا ذبح کیا, اسے گھی میں بھونا, اسے گھی میں بھونا, تلا, بھون کے تل کے وہ بچڑا آنے والے مہمانوں کے سامنے رکھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بڑے مہمان نواز تھے, جب تک مہمان نہ آتا کھانا نہ کھاتے, کھانا نہیں کھاتے. واقعہ تو میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا, لیکن اتنا مستند نہیں ہے, میرے ذہن میں نہیں ہے کہ بڑا مستند ہو. ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک دن ایک مہمان آیا, کھانے میں شریک ہو گیا. شروع کرو جی, اس نے کہا شروع کرو جی. اس نے کھانا شروع کیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ نہیں پڑھی, اٹھو یہاں سے. جو بندہ اللہ کا نام لے کے کھانا نہیں کھاتا وہ میرے ساتھ کھانا کیسے کھائے گا؟ چلو یہاں سے. وہ چلا گیا تو اللہ تعالی نے بذریعہ وہی کہا میرے پیغمبر آج تک اس بندے نے میرا نام نہیں لیا, میں بھی تو کھلا رہا ہوں. ایک دن نام نہیں لیا تو آپ نے اسے محفل سے اٹھا دیا. کسی کتاب میں پڑھا تھا, فی الحال تو ذہن میں بھی نہیں ہے کہ کس کتاب میں پڑھا ہے. تو وہ لے آئے کھانا, تو رکھا ان کے سامنے کہ جناب کھائیے. وہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں مہمان آئے تو ہم ایک تو وقت نہیں دیکھتے, وہ ٹال مٹول سے ہم کام لیتے ہیں, کسی طریقے سے بچ جائے, کیا نالی گزارا ہو کہ روٹی بچ جائے. تو وہ اس مہمان سے پوچھتے ہیں گرم چلے گا کہ ٹھنڈا چلے گا؟ پوچھتے ہیں گرم چلے گا یا ٹھنڈا ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے نہیں پوچھا گرم چلے گا یا ٹھنڈا چلے گا, نہیں پوچھا, بلکہ بن پوچھے بھائی وقت پہ جو چیز موجود ہے, کھانے کا وقت ہے کھانا دے دیجئے, مشروب کا وقت ہے مشروب دے دیجئے. آپ کہیں گے ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا, کون بے حیا کہے کہ یہ چلے گا؟ بے حیا بنے. یا تو بندہ بالکل ہی بے حیا بن کے کہے پہلے ٹھنڈا چلے گا پھر گرم چلے گا, بالکل ہی بے حیا ہو جائے تو وہ کہے جی پہلے ٹھنڈا چلے گا اس کے بعد گرم بھی چلے گا. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہمان نوازی کے خلاف ہے. جو وقت ہو اور مناسب ہو وہ چیز مہمان کے سامنے پیش کر دینی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے, یہ مہمان آ گئے بڑے خوش ہوئے, بچڑا ذبح کر دیا, اسے تلا, اسے بھونا, بھون کے لے آئے. فما لابسا, بس وہ نہیں ٹھہرے, انجا کے لے آئے, بے اجلن, ایک بچڑا حنیذ تلا ہوا گھی میں بھونا ہوا بچڑا لے آئے. کھائیے جی. اب وہ فرشتے ہیں, انہوں نے تو کھانا نہیں تھا, فرشتے تو نہیں کھاتے, نور تو نہیں کھاتا, فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے اور نور کھاتا نہیں. فلما رہا ایدیہم, پس جب حضرت ابراہیم نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو, لا تصل الیہ, کہ وہ نہیں پہنچتے کھانے کی طرف, ہاتھ کھانے کی طرف اٹھتے نہیں ہے, ہاتھ ترے کی طرف نہیں آ رہے, نہیں اٹھتے. دیکھا ناکرہم,
ان کو اوپرا سمجھا، ان کو عجیب سمجھا، اوپرا سمجھا، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور دل کے اندر ان سے ڈر گیا۔ ابراہیم ان سے ڈر گئے، میرا نمک نہیں کھاتے، میرے دشمن نہ ہو۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ جس کا نمک کھا لیتے تھے اس بندے کو نقصان نہیں، تو میرا نمک نہیں کھاتے، اس لیے نمک نہیں کھا رہے ہیں کہ میرے دشمن ہیں، مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ ڈرے، ڈر کے آثار چہرے پر ظاہر ہوئے۔ تبھی تو جبریل امین نے محسوس کیا اور باقی فرشتوں نے محسوس کیا کہ پیغمبر ڈر گیا ہے۔ تبھی تو پیغمبر فرشتے کہتے ہیں کالو لا تخف، کالو لا تخف، ڈرو نہیں، خوف نہ کرو، جن کو آپ انسان سمجھے بیٹھے ہیں ہم انسان نہیں ہیں۔ انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو بھیجے ہوئے ہیں کس کی طرف؟ ہم تو قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، عذاب کا پیغام لے کے جا رہے ہیں۔ درمیان میں اللہ نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری بھی دیتے چلے جانا، آپ نے ہمیں انسان سمجھا، یہ آپ تل اور خون کے ہمارے سامنے لے کے آئے، ہم نور ہیں اور نور کھاتا نہیں ہے۔ مسئلہ واضح ہو گیا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سامنے بیٹھے ہوئے جبریل، سامنے بیٹھے ہوئے میکائیل، سامنے بیٹھے ہوئے فرشتوں کی حقیقت کا پتہ ہوتا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ جبریل ہے، یہ میکائیل ہے، اگر حضرت ابراہیم کو پتہ ہوتا تو ان کے لیے کبھی بچڑا تیار نہ کرتے، ان کے لیے کبھی کھانا تیار نہ کرتے۔ معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم کو سامنے بیٹھے ہوئے فرشتوں کی حقیقت کا پتہ نہ چل سکا، اور ادھر بیٹھا ہوا ہے نوریوں کا سردار، اسے بھی پتہ نہ چل سکا کہ اندرون کھانا کیا کاروائی ہو رہی ہے۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ میرے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے، میرے لیے بچڑا ذبح کیا جا رہا ہے، میرے لیے بچڑا گھی میں بھونا جا رہا ہے، تو جبریل امین بھی حضرت ابراہیم کا یہ نقصان نہ کرواتے، وہ بھی کہتے کہ حضرت جی کس معاملے میں پڑ گئے ہو، ہم تو ہیں فرشتے اور ہم نے کھانا نہیں ہے، وہ منع کر دیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نوریوں کا سردار وہ بھی عالم الغیب نہیں، اور اس وقت کے انسانوں کا سردار وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ پھر قرآن کا وہ دعویٰ سچا ہو گیا، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں والے بھی غیب نہیں جانتے، زمین والے بھی غیب نہیں جانتے، الا اللہ، مگر کون جانتا ہے؟ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ آ گیا اگر آپ سمجھ لیں، پہلے بھی آپ کو کہا ہے، آج بھی کچھ نئے لوگ آئے ہیں وہ سن لیں۔ فرشتے تخلیق ہوئی ہے نور سے، فرشتے کس سے بنے؟ نور سے۔ نور اگر بشر کا لباس پہن لے، نور اگر بشری لباس پہن لے اور دنیا میں آ جائے تو نور بشری لباس بھی پہن لے تو وہ کھانا کھاتا نہیں ہے، کھانا کھاتا نہیں ہے۔ کھانا کھانا کام ہے انسانوں کا، جنات کا، نوریوں کا یہ کام نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کی اصلیت تو نور ہوتی ہے، بشریت کا تو صرف لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر پیغمبروں کی اصلیت نور ہے اور انہوں نے بشری لباس پہن رکھا تھا تو جس طرح یہاں جبریل نے نہیں کھایا تھا اسی طرح پیغمبر بھی کھانا نہ کھایا کرتے، لیکن نبی پاک کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، دودھ پیتے تھے، دوائی استعمال کرتے تھے، گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، گھوڑے سے کبھی کبھی گر جاتے تھے، آپ کے گھٹنے پر تکلیف ہو گئی تھی۔ مسجد نبوی میں یہودیوں نے بچھو چھوڑ دیے تھے تکلیف دینے کے لیے، اور اس بچھو نے نبی پاک کی انگلی کو کاٹ دیا، اور نبی پاک کو درد ہو رہا ہے انگلی میں، اور نبی پاک اپنی انگلی کو یوں سامنے کر کے کہتے ہیں اور بچھو اللہ تجھے غارت کرے، ڈنگ مارتے ہوئے، اتنا بھی نہیں دیکھتا کہ امتی کی انگلی ہے کہ نبی کی انگلی ہے، اتنا بھی تجھے پتہ نہیں چلتا بھائی انگلی کس کی ہے، نہ تو دیکھتا ہے امتی کی انگلی کو، نہ تو نبی کی انگلی کو دیکھتا ہے، وہ ڈنگ مارتا ہے نبی کی انگلی پر بچھو، دانت شہید ہو جاتا ہے، سر میں زخم آ جاتا ہے، خون بہنے لگ جاتا ہے۔ نوری کا خون نہیں بہتا، نور کا خون نہیں بہتا، خون انسان کا بہتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک کی اصلیت نور نہیں تھی، نبی پاک کی اصلیت تو بشر اور انسان تھی، لیکن نبی پاک کی صفت جو تھی وہ کیا تھی؟
آپ ہدایت کے نور تھے. معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے. ایک واقعہ اور دیکھیے، یہ صفحہ نمبر 406 پہ چلے جائیے. صفحہ نمبر 406. سورت کا نام ہے سورت صافات. سورت کا نام ہے سورت صافات. صفحہ نمبر 406 اور آیت کا نمبر ہے 100. مل گیا جی؟ 406 صفحہ نمبر 406. سورت کا نام صافات اور آیت ہے 100. ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد کوئی نہیں، 2 بیویاں ہیں، ایک کا نام ہاجرہ، دوسری کا نام سارا. دونوں کے ہاں سے اولاد کوئی نہیں. اب یہ رب سے مانگتے ہیں مولا ایک صالح بیٹا دے دے. اللہ تعالی نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے ان کو اسماعیل عطا کر دیا. پھر بعد میں پھر سارا سے اسحاق عطا ہو گئے اور ہاجرہ سے اللہ تعالی نے اسماعیل عطا کر دی. اس واقعے کو قرآن نقل کرتا ہے کہ پیغمبر نے کیسے مانگا، ہم نے کیسے دیا اور یہ واقعہ کیسے ہوا. رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب بخش دے مجھے کوئی صالح بیٹا. حضرت ابراہیم نے بیٹا کس سے مانگا؟ معلوم ہوتا ہے بیٹے دینے والا کون ہے؟ ہاں، بیٹا مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ. رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے کوئی صالح بیٹا عطا کر. فبشر نہ ہو، پس ہم نے اس کو خوشخبری دے دی بے غلام حلیم، ایک حوصلے والے بیٹے کی. یہ حوصلے والا بیٹا لفظ سمجھا ہے آپ نے؟ حوصلے والا بیٹا کیوں کہا؟ آگے جا کے جو حوصلہ حضرت اسماعیل نے دکھایا نا چھری کے نیچے، اس کی طرف اشارہ. بڑے حوصلے والا ہے، ذرا نہیں گھبرایا، چھری کے نیچے گردن رکھ دی. فبشرناہ بے غلام حلیم، ہم نے خوشخبری دی اس کو حوصلے والے بیٹے کی. فلما بالغا، پس جب وہ بیٹا پہنچا، ماہو حضرت ابراہیم کے ساتھ، السعی دوڑنے کی عمر کو، بیٹا دوڑنے لگا. اکلوتا بیٹا، اکلوتا بیٹا پنجابی چاہتے ہیں لوندیاں دا پتر، لوندیاں دی اولاد. اکلوتا بیٹا، کتنا پیار ہوتا ہے باپ کو. ساری کائنات باپ کی اس بیٹے میں ہوتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں بھئی ایک بیٹا ہو نا تو بیٹا باپ ہوتا ہے، باپ بیٹا بن جاتا ہے، اس کے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں. اکلوتا بیٹا ہے اور بچپن کی عمر سے باہر نکلا ہے، باپ کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے، انگلی پکڑ کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے. تقریباً 12 سال کی عمر ہے. کالا، حضرت ابراہیم نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا، میں نے دیکھا ہے، فی المنام، نیند کے اندر، انی اذبحو کا، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے خواب کے اندر ذبح کر رہا ہوں. فانظر، پس تو بتا ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے، تجھے کیا نظر آتا ہے، تیری کیا رائے ہے، تو بتا تیری رائے کیا ہے. کالا، حضرت اسماعیل نے فرمایا، یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جی جس بات کا حکم دیا گیا ہے کر گزریے. آسان نہیں تھا. اللہ اکبر. چھری کے نیچے گردن رکھنا برضا و رغبت، برضا و تسلیم. چھری کے نیچے گردن رکھنا، اور چھری دشمن کے ہاتھ میں نہیں، باپ کے ہاتھ میں. بڑا عجیب منظر ہوگا. مینا کے میدان میں جب اس طرح لٹایا ہوگا اور چھری ہاتھ میں پکڑی ہوگی، بڑا عجیب منظر ہوگا. خدا کی قسم اس دن فرشتے بھی دیکھ کے دنگ رہ گئے ہوں گے کہ ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے، یہ تو خون ریزیاں کریں گے، یہ فساد کریں گے. اللہ نے فرمایا اس مخلوق کے بارے میں کہتے تھے، ذرا میرے ابراہیم کو دیکھو، بھلا بیٹے بھی کوئی ذبح کرتا ہے. یا ابت افعل ما تؤمر، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا کر گزریے. رہ گئی میری بات،
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو مجھے پائے گا، تو مجھے پائے گا صبر کرنے والوں میں سے۔ اگر یہ کہتے نا ابا جی مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اس لفظ میں تھوڑا سا تکبر جھلکتا ہے، تھوڑا سا غرور جھلکتا ہے۔ میں صبر کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، کر گزریے۔ حضرت اسماعیل ہیں تو ابھی بچے، لیکن ابراہیم کی گود میں پلے ہیں، تو کیسا لفظ کہتے ہیں، ابا جی کر گزریے، صبر کرنا میرے بس میں تو نہیں ہے، اگر میرے اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو میں ضرور صبر کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ ہو، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے، ابا جی آپ جو کچھ دیکھتی ہیں کر گزری۔ ایک مسئلہ ذہن میں بٹھائیے، آپ کی اور میری نیند اور انبیاء کی نیند میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب کیا ہوتا ہے، وہی پختہ مضبوط، اور آپ کا اور میرا اور کسی پیر مولوی فقیر کا خواب جو ہوتا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، وہ دلیل نہیں بنتا۔ ہاں بابا جی کو خواب آیا تھا جی، بزرگوں کو خواب آیا تھا جی، یہ ہو گیا جاتی، لے تم مانو جی اس کو، کسی کا خواب حجت نہیں، کسی پیر، کسی عالم، کسی ولی کا خواب حجت نہیں ہے۔ شریعت میں اگر کسی کا خواب حجت ہے تو وہ کون ہے، انبیاء۔ وہ جو خواب ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے۔ ورنہ آپ اگر ایک مہینہ تک آپ خواب میں دیکھتے رہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کو ذبح کرنا چاہیے؟ جی مہینہ ہو گیا جی، روزانہ رات کو دیکھتا ہوں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اب تو ذبح کر دینا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ آپ کے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور پیغمبر کے خواب کی حقیقت ہوتی ہے، وہ وہی ہوتی ہے، وہ حکم خدا بندی ہوتا ہے۔ ارے اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا، جہاں جبریل میرے پیغمبر کو جا کے کہے یہ اکلوتا بیٹا میری راہ میں ذبح کرو، حکم دے جا کے، اللہ حکم وحی کے ذریعے دیتا، جبریل لاتا، پھر ابراہیم ذبح کرتا، اتنا مزہ نہ آتا جتنا خواب دیکھ کے پیغمبر نے ذبح کر دی، تیار ہو گئے، خواب میں دیکھا ذبح کے لیے تیار ہو گئے، کر گزریے آپ، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، بس جب دونوں مان گئے، اسلما، دونوں نے تسلیم کر لیا، دونوں نے تسلیم کر لیا، وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل کو بچھاڑ دیا اور اسماعیل کو لٹا دیا، للجبین، پیشانی کے بل، اصل میں جبین کہتی ہے ان جگہوں کو، جبین یہ جو سیب کی جگہ، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کے بل لٹایا۔ یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ ماتھے کے بل یوں لٹا دیا جناب کہ میرا سر نیچے کر دو اور چھری ذرا تیز کر لو، آنکھوں پہ ذرا پٹی باندھ لو، آپ کے ہاتھ نہ کانپیں۔ بڑی تعریف ہو رہی ہے انبیاء کی، ان کے ہاتھ کانپتے تھے، کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے یہ کام کیا تھا، یا چہرہ میرا نیچے کر دو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ طلّہ الجبین، جبین کہتے ہیں اس جگہ کو، کٹپرلی، اس کے بل لٹاؤ، لٹایا اور جناب تیار ہو گئے ذبح کرنے کے لیے، پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹا دیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ، ابھی چھری رکھنے والے تھے، یہ نہیں کہ چھری چلاتے تھے وہ چلتی نہیں تھی، وہ اور چلاتے تھے وہ چلتی نہیں تھی، وہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ مقررانہ رنگ ہے سارے، خطیبوں کی تقریر نہیں بنتی تو یہ کچھ بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ مزہ آیا نا، تو چلتی نہیں تھی وہ تیز کر کے پھر چلاتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جبین کے بل لٹایا، ذبح کے لیے مکمل طور پہ تیار ہو گئے، اور وہ جو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، اس نے ابراہیم کے دل کو دیکھا کہ میرا پیغمبر 100% تیار ہو گیا ہے۔ نادیناہو، ہم نے آواز لگائی، یا ابراہیم، اے میرے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تو نے اپنا خواب سچا، یہ یقین ہوتا ہے۔
کبھی آپ نے دیکھا، آپ تجربہ کبھی آپ کو ہوا ہو یا آپ نے دیکھا ہو، ایک بندے کو آپ نے کہا اٹھا قسم، اٹھا قرآن، اگر تو سچا ہے اٹھا قرآن، وہ قرآن اٹھانے لگتا ہے اور آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ سچا آدمی ہے اور یہ قرآن اٹھائے گا، آپ کہتے ہیں بس بھائی بس ہو گیا، آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ بندہ قرآن یقیناً اٹھانا چاہتا ہے، ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو دیکھا کہ وہ تیار ہو گئے، اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اب اگلا لفظ غور سے ذرا سنیے گا، اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ واقعہ ذبح کا، بے شک یہ قصہ ذبح کا، لہو البلاء یہ امتحان تھا، البلاء یہ آزمائش تھی، المبین واضح کھلی آزمائش تھی، یہ کھلا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا، جس میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ سارا واقعہ آپ نے سن لیا، لیکن آپ کو سمجھ کوئی بات نہیں آئی، میں سمجھاؤں گا تو سمجھ آئے گی۔ مجھے آپ یہ بتائیے امتحان اور ڈرامے میں فرق کیا ہے؟ قرآن اسے امتحان کہتا ہے، قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء، بے شک یہ واقعہ آزمائش، امتحان، امتحان اور ڈرامہ اس میں کیا فرق ہے؟ امتحان میں آنے والی بات کا پتہ نہیں ہوتا اور ڈرامے میں سارے کرداروں کو اپنے کرداروں کا پتہ ہوتا ہے۔ جس فنکار نے آخر میں جا کے مرنا ہوتا ہے اس کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آخر میں جا کے مرنا ہے۔ یہ ڈرامہ ہے، تو اس طرح کرے گا میں اس طرح کروں گا، تم اس طرح کرنا ہے میں نے اس طرح کرنا ہے، آج میں نے اس طرح کرنا ہے، تم نے یہ کہنا ہے میں نے یہ کہنا ہے، یہ ہوتا ہے ڈرامہ۔ اور امتحان یہ ہوتا ہے کہ پرچہ دینے والے کو آنے والے سوالوں کا پتہ نہیں ہوتا، نتیجے کا پتہ نہیں ہوتا، ریزلٹ کا علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا۔ اور لوگوں میری اس بات کو غور سے سنو اور دل کی تختی پہ نقش کرو، جا کے علماء سے پوچھو، اگر تم یہ کہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا، اگر تم یہ کہو حضرت ابراہیم کو علم تھا کہ میرے بیٹے نے ذبح تو کوئی نہیں ہونا، اس کے بدلے میں جنت سے آ جائے گا دمبا، صرف میں نے لٹانا ہے، اوپر رکھنی ہے چھری، اس کے بعد اسماعیل نے ذبح نہیں ہونا، پھر یہ امتحان نہیں بنے گا، یہ کیا بن جائے گا؟ ڈرامہ۔ اور اگر اللہ آج آپ میں سے کسی بندے کو، آپ میں سے کسی بندے کو آج بھی اگر اللہ یہ کہہ دے کہ او میاں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ، ذبح وبا کو نہیں ہونا، اس نے تو رکھ صحیح، اس کے بدلے میں میں جنت سے دمبا بھیج دوں گا۔ آج بھی اگر کسی بندے کو کسی طریقے سے اللہ یقین دلا دے، آپ میں سے ہر بندہ اس قربانی کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کمال کیا ہو، جس کو اتنا ذکر کیا قرآن نے، ان ھذا لہو البلاء المبین، جس کو قرآن اتنی وضاحت سے ذکر کرتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا، علم تھا کہ حضرت اسماعیل نے ذبح نہیں ہونا، اس کی جگہ پہ دمبا آنا ہے، اگر آنے والی بات کا پیغمبر کو پتہ تھا، اگر کل کی بات کا پیغمبر کو علم تھا، آنے والے لمحات کا پیغمبر کو علم تھا، تو میرے دوستو پھر یہ امتحان نہیں بنے گا، امتحان تب بنے گا جب یہ عقیدہ رکھو گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین تھا کہ بیٹا کٹ جائے گا، چھری چل جائے گی، اسماعیل کا بھی یقین تھا کہ میرا گلا کٹ جائے گا، انہیں آنے والی بات کا پتہ نہیں تھا، تب بنے گا امتحان۔ اور قرآن نے اس کو قرار دیا امتحان۔ کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ پیغمبروں کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے، پیغمبروں کی افضلیت سب سے زیادہ ہوتی ہے، پیغمبروں